السلام علیکم پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک کو ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں انہیں زندہ کیا جاتا ہے۔ اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب ایک روز غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے، اور جب اجمیر پہنچے اور اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے قاضی سے کہا کہ چلو مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہے، مگر میں تب ہی مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا تو مجھے سلام کا جواب ملنا ہی ملنا چاہیے۔ اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف توڑ دوں گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی، اور وہاں پر ایک ادنا سا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ شخص انتظار کر رہا تھا، تو بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے کہا، حضرت، میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میرے آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں تو تب تک تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا، اب تک تو میرے آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میرے گردن کی باری آ گئی۔ یعنی وہ اندھا شخص یہ کہنے لگا کہ اب تک تو میں میرے آنکھوں سے ہی پریشان تھا کہ میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ نے اب میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے، یعنی اب میرا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر خواجہ غریب نواز سے فریاد کرنے لگا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس گیا اور مزار کے پاس جا کر اس نے سلام عرض کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا۔ پھر بادشاہ اورنگزیب نے تیسری مرتبہ سلام پیش کیا تو اندر سے سلام کا جواب مل گیا، یعنی سلام پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بادشاہ اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اس کے بدلے میں مزار شریف کے اندر سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی بادشاہ اورنگزیب کو سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی لینے عرش الہی پر گیا تھا، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب دینے میں دیر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز کی کرامت کو دیکھنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ خود ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، یعنی یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتاوائے عالمگیری، جو کہ اسلام کے مطابق فتوے دیتی ہے، جو اسلام کے قانون کو مانتی ہے، جو اسلام کے قانون کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ القاب خواجہ غریب نواز عطا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سنجر، جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں خراسان کے قریب میں ہے، 530 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو حسینی سعادات ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ ہے،
جو کہ حسنی سعادات ہے۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوزی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں انہوں نے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر حضرت خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکات سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشید کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ہم سے جہاں تک بن سکا ہم نے سرکار غریب نواز کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور خواجہ غریب نواز عطائے رسول کے صدقے میں ہم سب کو پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا